الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے 2 عشرے تقریباً گزر چکے ہیں اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ اللہ نے اس رات کا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کی فضیلتیں بیان فرمائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے حضور نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، اس کے وعدوں اور وعیدوں پر ایمان کے ساتھ، اس کے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ کے لیے ایک خیمہ مسجد میں لگا دیا گیا تھا، ترکی خیمہ، اس میں آپ قیام کیے ہوئے تھے حالت اعتکاف میں۔ آپ نے اس میں سے سر مبارک نکال کر فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا اور وہ اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو اعتکاف کر سکتا ہو وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کر لے۔ اس طرح آپ نے پورا مہینہ مکمل فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہوں اور آپ نے اعتکاف نہ فرمایا ہو، اور کبھی کسی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا، جیسے آپ نے سفر کیا اور سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال رمضان المبارک میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شوال میں اعتکاف فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف آپ کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو بھی آپ نے اس کی تلافی فرمائی۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ بہت سے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اسے 27ویں شب میں پایا، لیکن دوسرے تمام اقوال کو، روایات کو، احادیث کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قطعی طور پر کسی ایک رات میں اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اعتکاف ہے کہ عشرے کا اعتکاف کر لیا جائے 10 دن کا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو ساری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند آدمی بھی اعتکاف کر لیں گے تو باقی سب کی طرف سے اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی ان پر اعتکاف کی سنت کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-4 کے علاوہ کوئی اعتکاف نہ کرے۔ جیسے ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کو، جنازے کی نماز فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر ادا نہیں کریں گے اور بغیر جنازے کی نماز کے کسی میت کی تدفین ہو جائے گی تو ساری بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ گناہگار قرار پائیں گے۔ لیکن اگر 2-4-5 آدمی بھی پڑھ لیں، 3 آدمی بھی پڑھ لیں تو جو فرض کفایہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہوا اور 3 آدمیوں نے، 5 آدمیوں نے نماز جنازہ ادا کر لی، 500 آدمیوں نے ادا نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی فرض کفایہ جو تھا وہ ادا ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 5 آدمی کے علاوہ اور لوگ جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ مثلا جنازہ آئے اور اعلان ہو کہ بھئی جنازہ ہے، اور عموماً ائمہ کرام اعلان کرتے ہیں صلاۃ الجنازہ فرض الکفایہ، جنازے کی نماز فرض کفایہ۔ تو اعلان ہوا 500 آدمی مسجد میں تھے، لیکن 500 میں سے 5 آدمی ٹھہرے اور باقی پورے کے پورے آدمی روانہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا بھئی فرض کفایہ ہے، 5 آدمیوں نے پڑھا۔ تو جہاں تک نماز جنازہ ترک کرنے کا گناہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ہوا، 5 آدمیوں نے بھی پڑھ لی، مگر ہم لوگ کیا ایسا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرتے۔ جس کو کوئی واقعی مجبوری ہوتی ہے بس وہ جاتا ہے، اور جس کو کوئی مجبوری نہ ہو، جلدی نہ ہو، تو سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جنازے کی نماز میں شرکت کر لیں، کیونکہ 5 آدمی بھی اگر پڑھیں گے تو فرض کفایہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن 500 آدمیوں کو ثواب تو نہیں ملے گا جنازے کی نماز پڑھنے کا۔ کیا نماز جنازہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا سب کو؟ ظاہر ہے کہ ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب تو انہی لوگوں کو ملے گا جو جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے۔ تو ایسے ہی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اعتکاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 آدمی بھی بیٹھیں گے تو بستی کے لوگوں کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا۔ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ سب کی طرف سے ایسی سنت ادا ہوئی کہ سب کو ثواب مل گیا اس کا۔ ظاہر ہے کہ سب کو ثواب نہیں ملے گا، جتنے آدمی بیٹھیں گے ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف فرمایا، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کا اہتمام فرماتی تھیں، تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، پابندی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسان جو نیکی کے کام کرتا ہے، عبادت کے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے، تقرب حاصل کرنے کے، وہ کام 2 قسم کے۔ ایک وہ کام ہے جس میں انسان کا انسان سے سابقہ پڑتا ہے، جیسے تعلیم اور تعلم ہے، دعوت ہے، جہاد ہے۔ یہ سب کام ایسے ہیں کہ ان کاموں میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے سابقہ۔ جیسے سب سے بہترین کام قرآن مجید سیکھنا سکھانا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی قرآن سیکھ رہا ہے، ایک سکھا رہا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مشغول ہے، اچھے کام میں مشغول ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، مگر انسان کا انسان سے سابقہ۔
دعوت کا کام کر رہا ہے انسان، تو ایک انسان دوسرے انسان کو خیر کی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کی طرف متوجہ ہے، انسان کا انسان سے سابقہ ہے۔ جہاد کر رہا ہے تو انسان کا انسان سے سابقہ ہے۔ کچھ اعمال اللہ نے ایسے رکھے ہیں جس میں انسانوں سے منقطع ہو جاتا ہے، بندہ دوسرے انسانوں سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتا ہے اور مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھ رہا ہے انسان، تو نماز میں ساری مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، دعا اور مناجات میں مشغول ہے، طواف میں مشغول ہے، تو انسان نے اپنا رشتہ دوسری مخلوقات سے منقطع کر کے اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کر لی۔ دونوں ہی کاموں کا اپنے اپنے موقع پر حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام لیجئے اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کیجئے۔ تبتل کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ دن بھر کی محنت سے فارغ ہوں تو کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پابندی سے ادا فرماتے تھے، اور آپ کی خلوت کا کچھ وقت ایسا ہوتا تھا جس میں آپ اللہ کے ساتھ دعا میں مناجات میں مشغول ہوتے تھے، اور اس میں بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اللہ کے ساتھ کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی ملک مقرب بھی شریک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کا اہتمام فرماتے تھے، تنہائی کا اہتمام فرماتے تھے، تنہائی میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ذی الحجہ کے فضائل میں بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جو آدمی جہاد میں گیا اور جان و مال سب اس نے خدا کی راہ میں لٹا دی تو اس کا مرتبہ بلند ہے، ورنہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاد بھی نیک عمل ہے، لیکن یہاں عمل صالح سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال میں انسان مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نماز ہے، ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہے، تو انسان کی زندگی میں ایک وقت اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت کا کام شروع فرمایا، خود حضرت مولانا کا یہ معمول تھا کہ جب میوات وغیرہ کے دورے سے واپس آتے تھے تو کبھی 3 دن کبھی 1 ہفتہ عام دنوں میں بھی اعتکاف فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جو دل پر اثر ہو جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہوں۔ تو غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں دونوں کاموں کی اپنے اپنے موقع پر اہمیت ہے، اور دین کا علم اسی لیے اہم ہے کہ انسان اس بات کو پہچانے کہ کس موقع پر کون سے کام کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مخلوق سے کٹ کے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس عشرے میں، آخری عشرے میں اعتکاف سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر اور شب قدر حاصل ہونے کی پوری امید رہتی ہے، کیونکہ آخری عشرے کی کسی نہ کسی رات میں وہ شب قدر انشاءاللہ ہوگی، اور معتکف حالت اعتکاف میں سوتا بھی رہے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو غرض یہ کہ اعتکاف ایک اہم عمل ہے، ایک اہم عبادت ہے آخری عشرے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں، اور اگر پورا اعتکاف نہ ہو سکے اگر کسی وجہ سے، تو نفل اعتکاف کی نیت سے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں اور اعمال مسجد میں گزاریں، کیونکہ بعض وقت مسجد میں تو گزرتا ہے مگر مسجد والے کاموں میں نہیں گزرتا، یعنی ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، دعا میں، بلکہ مسجد میں باتوں میں گزرتا ہے۔ تو مسجد میں وقت گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آدمی باتوں میں، لغو لا یعنی میں اپنا وقت گزارے، بلکہ یہ ہے کہ عبادت والے اعمال میں اپنے کو مشغول رکھے۔ تو نفل اعتکاف کی نیت سے آخری عشرے کی تمام راتوں میں، کم از کم طاق راتوں میں آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اپنا وقت فارغ کرے اور مسجد میں اپنا وقت عبادت میں، دعا میں، مناجات میں گزارے۔
ہماری عورتوں کو بھی اس معاملے میں بہت رہنمائی کی اور تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ عام مسلمانوں نے اس آخری عشرے کو، جو رمضان کا سب سے قیمتی وقت ہے، 12 مہینوں میں رمضان کی اہمیت ہے تو رمضان میں آخری عشرے کی اہمیت ہے سب سے زیادہ، مگر اس آخری عشرے کو خاص طور پہ بازاروں کا عشرہ بنا دیا گیا۔ اس وجہ سے ہمارے بازار اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ پوچھئے مت، اور ہماری عورتوں کی اس قدر کثرت سے آمد و رفت ہے بازاروں میں کہ کچھ پوچھئے مت۔ تو عورتوں کو اس سلسلے میں خاص طور پر سمجھانے، بتانے، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ یہ آخری عشرہ بازاروں کے لیے نہیں ہے، یہ آخری عشرہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے تھے، یعنی تمام راتوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے، لیکن اخیر عشرے میں وہ بھی آپ ترک فرما دیتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت میں محنت کرتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی خوب عبادت میں محنت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس آخری عشرے کو قدر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہی رمضان کا سب سے قیمتی زمانہ ہے، اسی میں انشاءاللہ شب قدر ہے۔ باقی علماء کے مختلف اقوال ہیں، پورے رمضان میں گھومتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں سال بھر میں گھومتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 الگ الگ راتیں ہیں، ایک رات سال بھر میں گھومتی ہے، مگر ایک رات جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، لہذا آخری عشرے میں اس رات کے ملنے کی زیادہ امید ہے، اس رات کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے۔ عوام الناس کا حال تو ان مبارک راتوں کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کو بازاروں میں اور بہت سی لغو لایانی اور بیہودہ چیزوں کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے اس کا، اس وجہ سے بچوں کا گاڑیوں پہ گھومنا پھرنا اور گاڑیوں کی ریس کرنا اور طرح طرح کی حرکتیں ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں، یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے، اور دین کی تصویر کو بھی لوگوں کے سامنے بگاڑنے کے برابر ہے کہ اس کی وجہ سے دین کی شبیہ بگڑتی ہے۔ جو پرسکون عبادت کرنے کی راتیں ہیں ان کو ہم نے شور شرابے اور ہنگامے کا ہم نے رنگ دے دیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور دنیا میں اس وقت جو کچھ حالات ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ کسی نے ایک بات کہی، اچھی بات، کہ ہم لوگوں کو حالات کی تو فکر ہے مگر حال کی فکر نہیں ہے، یعنی خود اپنے حال کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے، ہماری ایمانی روحانی کیفیت کیا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے، اور ہمارے اندر اچھی عادتیں کتنی ہیں، بری عادتوں سے ہم کتنے محفوظ ہیں۔ تو ہم کو سارے جہاں کے حالات کی فکر ہے مگر اپنے حال کی فکر نہیں ہے۔ بات صحیح ہے بہت، اور ہمارے لیے سبق کی ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، ایسا ہمارا معاملہ ہے۔ اور حالانکہ ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا اندر کا حال جیسا ہوگا، ہمارا عمل جیسا ہوگا، ہمارا حال جیسا ہوگا، اسی کے اعتبار سے حالات ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی فرمایا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے احوال ہوں گے۔ تو یہ جو حالات باہر پیش آ رہے ہیں وہ اپنے ہمارے اندرون کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل سینے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ ہے دل، قلب۔ تو اپنے دل کو بنانے کی محنت ضروری ہے کہ ہمارا دل، اب دل میں کیا ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور دل میں اچھے اخلاق ہوں، برے اخلاق نکل جائیں دل سے۔ یہ ہے دل کو بنانا۔ دل کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے، نیک اعمال کی توفیق انسان کو ہو، برے اعمال سے نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو، برے اعمال سے انسان دور رہے، اچھے اخلاق انسان کے دل کے اندر آئیں، برے اخلاق نکل جائیں۔ اور اسی طرح بزرگوں کے ملفوظات میں ہے، اقوال میں ہے کہ غفلت من اللہ جاتی رہے، توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ یہ حاصل ہو جائیں، اور معاصی سے اجتناب ہو، اور
اخلاق رذیلہ سے انسان بچ جائے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف دھیان اور توجہ پیدا ہو جائے، ذکر اللہ کی حقیقت اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے غفلت اس کے دل میں نہ رہے اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رہے، غفلت من اللہ جاتی رہے، توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ یہی دل پر محنت کا حاصل ہے کہ انسان اپنے دل پر یہ محنت کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے ان محبوب مقبول بندوں کی برکت سے، ان کے طفیل میں جن کو اللہ نے اس دولت سے سرفراز فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد اور اپنی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک و صاف فرما دے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے کی صحیح قدر کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔